صلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ 235۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے؟ سو اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی ناشکری سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا یہ کروڑوں کا جسم عطا کیا ہے، ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں قوت دی ہے، ہمیں سننے کی قوت دی ہے، ہمیں کھانے کی طاقت دی ہے، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، کروڑوں کا جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اللہ کی ناشکری سے بچتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل عطا کرے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پھر وہ اسے کئی گناہ بڑھا دے؟ اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے؟ اور البتہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور کہا انہوں نے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے کیسے؟ ہم پر اس کو بادشاہت ہو سکتی ہے؟ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے وسعت نہیں دی گئی خوشحالی مال سے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے ان کے نبی نے کہا اور بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا، اور بچی ہوئی چیزیں جو اہل موسیٰ اور اہل ہارون نے چھوڑی تھیں اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔
پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اسے پی لیا۔ پس جب وہ طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد کر قوم کافروں پر۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد کر قوم کافروں پر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اسے ملک اور حکومت عطا کی اور اسے سکھایا جو چاہا، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی۔ لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل والا ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اور جب آپ کبھی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، آپ کا دشمن سے مقابلہ ہو یا آپ کو بہت زیادہ کوئی پریشان کر رہا ہو تو اس وقت اس دعا کو اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اس کو ود میننگ پڑھیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہماری قدم جما دے اور ہماری مدد کر قوم کافروں پر۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دعا کو کثرت سے ساتھ پڑھے یا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مدد مانگیں، انشاءاللہ دیکھے گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی مدد عطا کریں گے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو صبر کبھی بھی ضائع نہیں جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک، جزا اللہ ان محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں معاف فرمائے، اور ہم سب کا جوڑنا قبول فرمائے، اور ہم سب کی دونوں جہاں میں خوب کامیابی عطا کرو، ہم سب کی مغفرت کر دے، اور ہم سب کی دعاؤں پہ اپنی رحمت سے کن فرما دے، اپنے فضل و کرم سے۔ جو بھی جس لائن سے پریشان ہے اللہ ان سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اور ہم سب کی اپنی رحمت سے دعاؤں پر کن فرما دیجیے، ہم سب سے خوب راضی ہو جائیے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارا آج دوسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔